الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے اور کل 20واں روزہ ہوگا۔ کل عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آخری عشرہ کل مغرب سے شروع ہو جائے گا اور یہ 2 عشرے اب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اعتکاف کی فضیلت ان کے سامنے ہے کہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس میں آخری عشرے کا اعتکاف بڑی ہی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے شب قدر کی عبادت نصیب ہوتی ہے، اسے شب قدر کی عبادت مل جاتی ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اب جو شخص رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف کرے گا، ان 10 دن کے اندر شب قدر اس کو ضرور نصیب ہوں گی، گویا کہ 83 سال 4 مہینے تک اس نے گویا کہ عبادت کیا۔ اور جو ہر سال رمضان مبارک میں اعتکاف کرے گا اس کو ہر سال 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے بڑی ہی فضیلت اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ آخری عشرے کے اعتکاف، اور اس پر ہم سب کی توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ عام طور سے جو ہر سال بیٹھتے آ رہے وہی اللہ کے بندے سال کو سال اعتکاف میں بیٹھتے، نیا کوئی اعتکاف کے لیے تیاری نہیں ہو رہا اور اس کی طرف نوجوانوں کی اور ادھیڑ عمر والوں کی توجہ ہی نہیں اس کی طرف۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اعتکاف کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بہت ہی محترم شان عمل ہے اعتکاف کرنا، اللہ کے دربار پر بیٹھ جانا ہے، مورچہ ہے اللہ کے دربار پر کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوں گی اللہ تیرے دربار سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اعتکاف کے کچھ مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کل عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ ہر مسجد کے اندر کم سے کم 2 ساتھی 2 احباب 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور نہیں تو کم از کم ایک ساتھی اور ایک شخص اعتکاف میں 10 دن کے لیے بیٹھے اور باقی 2 ساتھی اس کے ساتھ میں قانون کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے 5 سے زیادہ لوگ مسجد میں نہ ہو، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے 2 ساتھی 3 دن 5 دن 7 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ اعتکاف کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم کو ضرور نصیب ہو جائے۔ اور ماؤں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی کونا وغیرہ متعین کر وہاں اعتکاف کرے 10 دن کا اعتکاف۔ اب اعتکاف کے کچھ مسئلے معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ معتکف کو مسجد کے اندر رہنا یا جو ماں بہنیں گھر کے اندر بیٹھیں گی، جس کونے میں بیٹھیں گے اس میں ان کو رہنا ضروری ہے، لازمی ہے، بغیر کسی شرعی طبعی اور اضطراری کیفیت کے مسجد سے اور اعتکاف کی جگہ سے نکل نہیں سکتے۔ اگر بغیر کسی شرعی طبعی اور اضطراری حالت کے مسجد سے یا اپنے گھر کے کونے سے نکل جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس دن کے اعتکاف کی قضا رمضان مبارک کے بعد لازم ہوں گی، باقی دنوں کا اعتکاف چلتا رہے گا۔ اور اگر کوئی رمضان مبارک کے بعد پورے مکمل 10 دن کا اعتکاف کرے گا، یعنی قضا کے طور پر 10 دن کا اعتکاف کرے تو بہتر ہے اور احسن ہے۔ اعتکاف کی اضطراری اور شرعی اور اسی طرح طبعی ضرورت کے وقت معتکف اپنے مسجد سے اور اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے، طبعی ضرورت کی وجہ سے، دوسرا شرعی ضرورت کی وجہ سے، تیسرا اضطراری ضرورت کی وجہ سے مسجد سے اور اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتے ہیں۔ اب طبعی ضرورت کیا ہے؟ طبعی ضرورت پیشاب پاخانہ کے لیے یا غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے، اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی اجازت ہے، پیشاب پاخانہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور غسل واجب کے اس کے لیے۔ دوسرا شرعی ضرورت کے اندر غسل جنابت ہے، ناپاکی کا غسل کرنے کے لیے فوراً اعتکاف کی جگہ سے نکلنا ضروری ہے۔ حالت جنابت میں، اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر اور اعتکاف کی جگہ پر نہیں رہ سکتے، فوراً وہاں سے نکل جائے۔ اگر نکلنے کے نہیں جم پا رہا، مجبوری ہے، کوئی نہیں نکل پا رہے تو فوراً تیمم کر لے اور جیسی موقع ملے ویسی مسجد سے نکل جائے اور اپنا غسل جنابت کر کے پاک ہو جائے۔ دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے، جس مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی تراویح پڑھانے والا ہے، اسے کسی دوسری مسجد میں یا دوسرے گھر پر جا کے تراویح پڑھانا ہے تو وہ بھی اس ضرورت کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح واجب وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، واجب ہے وضو کرنا، تو اس کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ تیسرا اضطراری کیفیت، اضطراری ضرورت یہ ہے کہ مسجد گر جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے مسجد کے اندر یا کوئی ظالم وغیرہ زبردستی مسجد سے نکالے
اسی طرح لوگ مسجد سے چلے جائیں، اب جماعت سے نماز مسجد میں نہ ہو پا رہی ہو تو ایسی حالت میں اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل سکتا ہے، اسے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نصیحت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اعتکاف کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔